سب خیریت سے ہیں یا مدد؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قالت سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل
عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وأدوب لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد
فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك
حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کس طرح لکھوں میں کیا رتبہ ابو طالب کا ہے. مصطفیٰ جس کا پڑھے کلمہ ابو طالب کا ہے. لو کہہ دیتا ہوں میں تخلیص ان کی شان کی. کیا کہنے, ساری دنیا علی کی ہے قبضہ ابو طالب کا کیا ہے. کہنے. سبحان اللہ. نام ہے عمران تو پھر دیکھ لو قرآن میں. نام ہے عمران تو پھر دیکھ لو قرآن میں. آل عمران کا بھی تو سورہ ابو طالب کا ہے. صلوات پر محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ صاحب. صلوات پر محمد. اللہم صلی علی محمد. بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں. بسم اللہ. پہلے یہ مان لے کہ مشکل کشائی. پہلے یہ مان لے مشکل کشائی. پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہیں کیا. سبحان اللہ. پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہیں کیا. ٹل جاتی ہے ہماری تو ساری مصیبتیں. ٹل جاتی ہے ہماری تو ساری مصیبتیں. ہم جب کبھی خلوص سے کہتے ہیں یا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پہلے یہ مان لے کے جزاک اللہ. کیا کہتے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلام کیجیے. بسم اللہ.
نقوی بسم عطا ہو. بسم اللہ بسم اللہ. میری آنکھوں میں جو عشقوں کی جھڑی ہے لوگوں، میری آنکھوں میں جو عشقوں کی جھڑی ہے لوگوں، غم شبیر کی، غم شبیر کی دولت یہ بڑی ہے میری آنکھوں میں جو عشقوں کی جھڑی ہے لوگوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شرم سے شام کے سورج نے جھکا لی آنکھیں، شرم سے شام کے سورج نے جھکا لی آنکھیں، بنت زہرا سر دربار کھڑی ہے لوگوں، میری آنکھوں میں جو عشقوں کی جھڑی ہے لاش عباس پہ زینب کھل سر آئی ہے، لاش عباس پہ زینب کھل سر آئی ہے، مجھ پالو کے قیامت کی گھڑی ہے مجھ پالو کے قیامت کی گھڑی ہے لوگوں، میری آنکھوں میں جو عشقوں کی جھڑی ہے لوگوں، سرخ روح ہو گئی تربیت آغوش رباب، سرخ روح ہو گئی تربیت آغوش رباب، موت
سے آنکھ جو اصغر کی لڑی ہے میری آنکھوں میں جو عشقوں کی جھڑی ہے لوگوں، بنت زہرا کی مصیبت نہ سنو محسن سے، بنت زہرا کی مصیبت نہ سنو محسن سے، ایک برچھی ہے کہ سینے میں گڑی ہے لوگوں، میری آنکھوں میں جو عشقوں کی جھڑی ہے لوگوں، غم شبیر کی دولت یہ بڑی ہے لوگوں، میری آنکھوں میں جو عشقوں کی جھڑی ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ قیصر باروی صاحب کا مرثیہ ہے، جناب ابو طالب کے بسم اللہ۔ پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ مدح ابو طالب میں ہے انداز بیان، مدح ابو طالب میں ہے انداز بیان، ہر جذبوں نے سنوارا ہے طبیعت کا جہاں، کھولے ہیں تخیل نے عقیدت کے نشان، ارے دل شاہد کعبہ ہے تو پائی ہے زبان، ارے دل شاہد کعبہ ہے تو پائی ہے زبان، ارے خیرات کی دولت جو زیادہ ہے تو کیا ہے، ارے عمران کے دربار میں یہ ہے در کا گدا ہے، عمران کے دربار میں ہے در کا گدا ہے، ارے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے توحید کا پرچم، عمران کے سائے میں بڑھا نور مجسم، تبلیغ سے اب نائے زماں نہ ہوئے برہم، ہر گوشہ بطحا سے نما یا ہوئے ازلم،
ہر گوشے بطحا سے نمایاں ہوئے ازلم، بل کھاتے ہوئے کفر کے اشتر نکل آئے، شمشیر و سنا لے کے ستم گر نکل آئے، شمشیر و سنا لے کے ستم گر نکل آئے، وحدت کے مبلغ پہ برسنے لگے پتھر، چادر تھی لہو رحمت عالم کے بدن پر، کہتے تھے زمانے سے ابو جہل کے تیور، اب قلب محمد سے گزر جائے گا خنجر، اب قلب محمد سے گزر جائے گا خنجر، اس طرح گھرا نور خدا ظلم و جفا میں، جیسے مہ کامل ہو قیامت کی گھٹا میں، جیسے مہ کامل ہو قیامت کی گھٹا میں، دم توڑ گئے بولہابیت کے تقاضے، ٹھنڈے ہوئے اصنام پرستوں کے ارادے، تذلیل کے پردوں میں چھپے خون کے پیاسے، ضرب ابو طالب نے اڑائے وہ پرچے، ضرب ابو طالب نے اڑائے وہ پرچے، میدان کے مفرور بسد خوف کھڑے تھے، سر جھک گئے ان کے جو سرف راز پر بڑے تھے، سر جھک گئے ان کے جو سرف راز بڑے تھے، پتھر کے پجاری بھی یہ کہتے ہیں بتحریر، ہمت ابو طالب کی ہے اسلام کی تقدیر، آیا نہ محمد کے بدن پر جو کوئی تیر، آیا نہ محمد کے بدن پر جو کوئی تیر، یہ اہل نظر میں ابو طالب کی ہے تدبیر، یہ اہل نظر میں ابو طالب کی ہے تدبیر، ایک شخص کو ایک شخص ہزاروں سے بچائے، تاریخ میں ایسا کوئی کردار دکھائے، تاریخ میں ایسا کوئی کردار دکھائے، اس دار فنا سے ابو طالب کی ہے رحلت، ہے ابن حشام آئینہ بردار وضاحت، ہونٹوں پہ رہی کلمہ وحدت کی تلاوت، کہیے جسے اللہ کے محبوب کی الفت، کہیے جسے اللہ کے محبوب کی الفت، قربان تھا ایمان اس انداز یقین پر، دم نکلا تو نظر تھی محمد کی جبین پر، دم نکلا تو نظر تھی محمد کی جبین پر، اس بات سے انسان کو ممکن نہیں انکار،
اسلام پہ جس وقت ہوئی کفر کی الغار، آل ابو طالب ہوئی اسلام کی دیوار، اور مقتل میں کھلا باغ وفا گلشن کردار، مقتل میں کھلا باغ وفا گلشن کردار، اور پروردہ عصمت نظر آئے ہیں لہو میں، اور غنچے ابو طالب کے نہائے ہیں لہو میں، اور غنچے ابو طالب کے نہائے ہیں لہو میں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ سارے دیگر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ایک مرتبہ پھر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ سارے دیگر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ جزاک اللہ سمر بھائی، ماشاء اللہ، اللہ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ ایک مرتبہ سمر بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ مومنین و مومنات، آج امام بارگاہ علی ولی اللہ میں ایام رجب کی مجالس کی دوسری نشست قائم کی جا رہی ہے۔ ان مجالس کی آخری نشست تھرسڈے مارچ 11 مجلس بسلسلہ سفر امام حسین علیہ السلام اللہم صل علی محمد علیہ محمد پر اختتام پذیر ہوگی۔ ان تمام مجالس سے ہمارے مشہور و معروف عزیز برادر ذاکر اہل بیت خطیب ولایت جناب نور علی نور صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اب میں بلا کسی تاخیر ملتمس ہوں جناب نور علی نور صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں۔ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ نعرہ تکبیر، یا علی یا علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، حیدری، یا علی یا علی، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ۔ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ برائے خوشنودی معصومین علیہ السلام نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ برائے تعجیل وارث فرش عزا و ولایت سے بہتر صلوات پڑھی۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وهو اول الاولین الاخر الاخرین، اسمع السامعین الابصر الناظرین، احکم الحاکمین الخیر الرازقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، طہ و یاسین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، صل على محمد وعلى محمد۔ وبارک وسلم علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى یوم الدین وبعد یوم الدین۔
فقد قال الله تبارك وتعالى في محكمه الكلام المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم. صلوات بر محمد وآله. سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم، موالیان حیدر کرار، پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی مجلس سرکار ابو طالب کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ان مجالس کے اہتمام میں جس نے جہاں جہاں جیسے جیسے دام درہم سخن قدم قلم جو بھی کاوشیں کی ہیں، پاک بی بی سیدہ ان سب کو منظور و مقبول فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا ہو. جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں بہترین اضافہ ہو، ان کے لیے بہترین روزگار کا انتظام ہو. جو بے اولاد ہیں وہ جھولیاں جلد از جلد آباد ہو جائیں. جن کو اولاد عطا ہو چکی ہے انہیں آل محمد کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو. جو کربلا و شام، ایران، عمرہ، حج، ان تمام زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں، آل محمد بہترین اسباب کے ساتھ انہیں زیارات نصیب فرمائیں. سب دعاؤں میں بڑی دعا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل ہو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، بہنوں بیٹیوں کے پردے کی سلامتی کے لیے، اور آج کی اس مجلس کی بارگاہ رسالت معاب، بارگاہ امیر کائنات اور بارگاہ جناب سیدہ میں منظوری و مقبولی کے لیے مل کے صلوات پڑھ لیں. سرکار اجازت کچھ بات شروع کی جا سکے. جو بزرگ بیٹھے ہیں، شہاب بھائی. سامعین محترم، مجلس محفل کا تعلق کثرت قلت سے نہیں، عقیدت سے ہوتا ہے. ایک آدمی ہو لیکن ولا کے پھولوں کی خوشبو محسوس کر سکتا ہو تو وہ ایک آدمی بھی مجمع کی طاقت رکھتا ہے. وہ ایک آدمی اپنے آپ میں پورا مجمع ہوتا ہے. اور یہاں ہمارے ظاہری اجسام چند ہی کیوں نہ ہوں، ایسے اجسام ضرور موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. اور یہ مجلس افراد کی محتاج نہیں ہے، افراد مجلس کے محتاج ہیں. بس جتنی دیر آپ میرے ساتھ سفر کریں، انشاءاللہ ایک ایسی منزل تک سفر کریں گے کہ آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں گے. سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم، تاریخ میں دو ابو طالب ہیں. ایک بہت آسان ابو طالب ہے، ایک بہت مشکل ابو طالب ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ ذاکری کے نقطہ نظر سے، پڑھنے کے نقطہ نظر سے ایک ابو طالب پڑھنا بہت آسان ہے. وہ ابو طالب ہے جسے آج تک منبر سے پڑھا گیا چونکہ آسان تھا. جو سوال ابو طالب پر اٹھائے گئے ان کا جواب دیتے جائیے. یہ آسان ابو طالب ہے. یعنی ایمان ابو طالب پڑھنا اور بات ہے، فضائل ابو طالب پڑھنا اور بات ہے. تو وہ جو ابو طالب کے فضائل والا ابو طالب ہے وہ مشکل ابو طالب ہے. آپ جتنے میرے مزاج سے واقف ہیں
مشکل کوشش کرتا ہوں بات آپ تک، چونکہ میں آپ کے اذہان عالیہ سے متعارف ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ وہ پہلو سننے میں زیادہ لطف محسوس کرتے ہیں جو پہلے ممبر سے نہ بیان کیا گئے، تو بس تعاون کیجئے گا میرے ساتھ کہ میں وہ مشکل والا ابو طالب آپ تک پہنچا سکوں۔ صلوات پڑھیے حضرت عمران کی عظمت پر۔ بھرا پڑا ہے قرآن سرکار ابو طالب کی عظمتوں سے، کون کون سی آیت کا ذکر کرے، کون کون سے پہلوؤں کو اجاگر کرے۔ بس میں پہلا جملہ آپ کی طرف تبرکن پیش کر رہا ہوں، وصول کیجئے گا۔ جس کی اولاد کو اللہ آل محمد کہہ دے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ توجہ نہیں کیا آپ نے، اللہم صلی علی محمد۔ جس کی اولاد کو اللہ آل محمد قرار دے دے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اور کتنا بڑا صاحب ایمان ہوگا وہ ابو طالب جس کی اولاد پر درود پڑھنا مسلمان پر واجب کر دیا گیا ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ شاداب رہیں، شاد و آباد رہیں۔ جس کی آل پر درود پڑھنا اللہ واجب قرار دے دے وہ ابو طالب کیا ہوگا، اور جس کی آل پر درود خود اللہ پڑھتا ہو وہ اس کی آل کیا ہوگی، وہ خود کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم۔ قرآن کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے پروردگار کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا، ہم نے مومنین پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ کہ ان کے نفسوں میں سے انہی پر رسول مبعوث کر دیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں کہوں گا یا اللہ ابھی رسول آیا ہی نہیں، یہ مومن کہاں سے آ گئے؟ تھوڑا سا جاگنا میرے ساتھ، تھوڑا سا جاگنا۔ بھائی محمد آئیں گے، قرآن نازل ہوگا، اسلام لوگ قبول کریں گے، پھر اسلام میں تقوی کی منزل تک پہنچیں گے، علی کی ولایت کو مانیں گے، اس کے بعد بنیں گے مومن۔ رسول تو ابھی آیا بھی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے نفسوں میں سے تم پر رسول مبعوث کر رہا ہوں، اور یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے نفسوں میں سے تم میں سے ہی رسول مبعوث کر دیا۔ توجہ رکھیے گا میری طرف، مومن پہلے سے موجود ہے، رسول بعد میں آیا ہے۔ اب مومنین ہے، کم از کم جمع کا صیغہ ہے، کم از کم 3 پر بولا جائے گا، تو کم از کم 3 ایسے مومن پہلے سے موجود ہونے چاہیے جن کے نفسوں میں سے ہائے 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 اللہ محمد کو مبعوث کر رہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، مومن کی یہ قرآن نے الگ شرط رکھ دی، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ ان کنتم مومنون۔ اگر تم مومن ہو تو 2 کام کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تب تم بنو گے مومن۔ کیا بنو گے؟
مومن اللہ کہہ رہے کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا، اس کا مطلب مومنین پہلے موجود تھے، تو مومن کی شرط کیا تھی کہ اللہ کی بھی اطاعت کرے، کسی رسول کی بھی اطاعت کرے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کوئی تو ایسے تھے جو اپنے وقت کے رسول کی اطاعت بھی کرتے تھے محمد سے پہلے. توجہ کیجئے. اللہم صلی علی محمد. یہ ولایت کے کس درجے پر تھے سرکار ابو طالب کہ اللہ نے انہیں مومن قرار دیا. توجہ ہے یا نہیں؟ اور انہی کے نفسوں میں سے ان میں رسول مبعوث کیا. اب یہ بڑی باریک بات ہے آپ تک پہنچانی ہے. سرکار ابو طالب وہ مومن، علی وہ مومن، جناب خدیجہ وہ مومن، جناب فاطمہ بنت اسد وہ مومنہ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جن میں رسول کو مبعوث کیا گیا. اب ذرا طہارت نفسی کا، نفس کی طہارت کا معراج دیکھیے کہ جن کے نفسوں میں سے رسول بن جائے. ہائے 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 ہائے، توجہ نہیں کی. اب رسول نفس اللہ ہے. توجہ نہیں کر رہے آپ، تھوڑا سا میرے ساتھ بیدار. شاید مشکل موضوع ہے، ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں تک میں یہ بات نہ پہنچا سکا میں نظم شروع کر دوں گا اور پھر اختتام مجلس کی طرف صفا ہوگا. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے نفسوں میں سے تو جو محمد کا نفس ہے وہی ان مومنین کا نفس ہے. ہائے 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 ہائے، توجہ نہیں کی آپ نے. یا ایسے کہہ دوں کہ جو ان کا نفس تھا اس میں اتنی کرامات تھی کہ کم از کم رسول خلق کر دیا جاتا. جس نفس سے رسول نکال دیا جاتا. کوئی ایسے ان کے نفس اتنے مضبوط نفس تھے کہ جن میں سے رسول. تو یہ کہنا پڑے گا، ماننا پڑے گا. اور ہمارا شیعہ نظریہ یہی ہے کہ یہ سارے کے سارے نفس اللہ تھے، یہ اللہ کا نفس تھے. قرآن میں جناب سرکار ابو طالب کے لیے ایک اور عجیب و غریب آیت سنتے جائیے گا، آج لطف لیجئے گا. اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، کبھی سوائے خدا کے کسی کو اپنا وکیل نہیں کرنا. میں بات پہنچا گیا شیرازی بھائی، آپ لطف لیں گے. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کو اپنا وکیل نہیں کرنا. 73 فرقوں کی کتابیں موجود ہیں. رکھو علماء کے سر پر قرآن اور ان سے پوچھو کہ جب سرکار رسالت مآب کا نکاح پڑھا گیا تو رسول کی طرف سے نکاح کا وکیل کون تھا؟ ہائے 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 ہائے. اب میں جملہ کہوں گا آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ لطف لیں گے اس بات کا. سب نے لکھا کہ رسول کی عقد میں، رسول کے عقد میں وکیل رسول کی طرف سے جسے رسول نے مقرر کیا وہ سرکار ابو طالب تھے. توجہ کیجئے گا، وہ سرکار ابو طالب تھے. تو پھر کہو کہ محمد نے اللہ کے حکم کے خلاف کیا. ہائے 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 ہائے. کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد؟ یا تو اللہ نے حکم نہ دیا ہو، ہے بھی اللہ کا حکم، ہے بھی قرآن میں کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ کرنا. محمد نے ابو طالب کو اپنے نکاح میں اپنی طرف سے وکیل مقرر کیا گیا. تو دو ہی باتیں ہیں، یا تو محمد نے اللہ کے حکم کے خلاف کیا، ایسا ممکن نہیں تھا. تو پھر بات سنیے گا ضیافت ایمانی میں اضافہ کے لیے کہ محمد کی نظر میں اللہ کی وکالت ابو طالب ہی کی وکالت ہے. یعنی ابو طالب کو وکیل بنانا. آئے ہائے اللہم صلی علی محمد.
یا علی یا علی. ابو طالب کو وکیل مقرر کرنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابو طالب کو وکیل مقرر کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کو وکیل، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ سوائے میرے کسی کو اپنا وکیل نہیں کرنا. تو اس کی وکالت، اس کی ولایت ابو طالب میں ظاہر ہوتی ہے. اب سنیے اگلی ایک اور منزل آپ کو سناتا ہوں. قرآن کی آیت ہے. فضیلت جناب ابو طالب کیا ہے؟ ابو طالب توحید سے کتنا شناسا ہے، ابو طالب رسول سے کتنا شناسا ہے، ابو طالب ولایت پروردگار سے کتنا شناسا ہے، ابو طالب قرآن کے نزول سے پہلے قرآن کو کتنا جانتا ہے. قرآن کی آیت ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم ایک آیت اٹھا لیتے ہیں یا منسوخ کر دیتے ہیں تو یا اس کی مثل رکھتے ہیں یا اس سے بہتر رکھتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کی واضح آیت ہے. جب ہم ایک آیت اٹھا لیتے ہیں تو یا اس کی مثل رکھتے ہیں یا اس سے بہتر رکھتے ہیں. توجہات کا طالب، اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ آیت کی جگہ صرف آیت ہی آ سکتی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ابو طالب نے ساری عمر ایک عمل کیا. 3 بیٹے ابو طالب کے اور بھی ہیں، لیکن جب بھی محمد کی زندگی پر سوال آیا محمد کے بستر پر علی کو سلاتے رہے، باقی کسی بیٹوں کو نہیں سلایا. یہ ابو طالب کا معرفت قرآن سے پہلے تھا کہ ابو طالب جانتا تھا کہ جہاں آیت ہوگی وہاں آیت ہی آ سکے گی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی محمد کے بستر پر اپنے باقی کسی بیٹوں کو کبھی نہیں سلایا. جب بھی سلایا علی کو سلایا، کیونکہ ابو طالب قرآن سے پہلے یہ جانتا تھا کہ آیت کی جگہ صرف آیت آ سکتی ہے، نور کی جگہ صرف نور رکھا جا سکتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور کسی ذاکر کا ایک جملہ ہے کہ دعوت ذوالعشیر سے لے کر عاشور تک سب ابو طالب کا ہے. ہائے 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 ہائے. یہ دعوت ذوالعشیر کیا ہے؟ سرکار رسالت میں آپ تشریف لائے، کہا چچا یہ حکم ہوا ہے. سرکار ابو طالب نے دعوت کا اہتمام کیا. اب یہ بات آپ تک پہنچ گئی، آپ اس کا لطف لیں گے انشاءاللہ یقیناً. دعوت کا اہتمام کیا. قرآن کی آیت ہے انظر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو ڈرانے کے لیے جمع کر لو. سب کو جمع کر لیا گیا. ان تک رسول نے اپنی رسالت کا اعلان پہنچایا. ایک دن کھانا کھایا، اٹھ کے چلے گئے اس سے پہلے کہ رسول کچھ اعلان کرتے. دوسرے دن پھر بیٹھے، کھانا کھایا، پھر اٹھ کے چلے گئے. بات آپ کے اذہان تک پہنچ گئی، مجھے آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تیسرے دن جب کھانا کھا کے اٹھ کے جانے لگے، ابو طالب تلوار نکال کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. ایک جملہ کہا، ابھی یہ قرآن نازل نہیں ہوا ہے، تھوڑا سا بیدار ہو جائیے گا. رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یا محمد بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کو بلاغت کر دے، اسے بیان کر دے جو اللہ نے تجھ پہ نازل کیا. توجہ نہیں کیا آپ نے، توجہ نہیں کیا آپ نے. یہ قرآن کی آیت ہے. یہ قرآن کی آیت نازل کہاں ہوئی؟ اللہ نے یہ آیت غدیر میں محمد پہ نازل کی تاکہ دنیا کو بتا سکے اے ابو طالب تیرا احسان تھا مجھ پر کہ تو نے میرے رسول کی رسالت کی بلاغت کے لیے یہ جملے استعمال کیے. بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا وعدہ پورا ہوا، میں تیرے علی کی ولایت کے لیے انہی جملے سے محمد کو روکوں گا. بلغ ما انزل الیک من ربک. سبحان اللہ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ.
ابو طالب نے پہلے کہا، قرآن میں غدیر میں نازل ہوا. کیوں؟ کہ یہ احسان تھا ابو طالب کا. 3 احسان ابو طالب کے ایسے ہیں جس کا قرض اللہ نے چکایا ہے. نام رکھنا ایک احسان ہوتا ہے. اب کچھ کتابوں میں یہ ہے کہ دادا نے نام رکھا تھا، کچھ کتابوں میں ہے کہ ماں نے نام رکھا تھا، لیکن حقیقت احوال یہ ہے کہ یہ نام سرکار محمد کا ابو طالب نے رکھا. توجہات میری طرف رہے. پہلا احسان کسی کا نام رکھنا، دوسرا نام پرورش کرنا، کوئی یتیم ہو اسے گھر دینا، تیسرا احسان جب وہ جوان ہو جائے اس کا عقد پڑھانا. اللہ نے ابو طالب کے تینوں احسان کیسے چکائے؟ اللہ نے کہا کہ اے میرے ابو طالب، اے عمران، تو نے میرے حبیب کا نام محمد رکھا تھا، میں تیرے علی کا نام اپنے نام پر علی رکھوں گا. تو نے میرے حبیب کو اپنا گھر دیا تھا، میں تیرے علی کو اپنا گھر دے دوں گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو نے میرے حبیب کا نام محمد رکھا، میں تیرے علی کا نام اپنے نام پر علی رکھوں گا. تو نے میرے حبیب کو اپنا گھر دیا، میں تیرے علی کو اپنا گھر دوں گا. تو نے میرے محمد کا عقد فرش پر پڑھایا، میں تیرے علی کا عقد عرش پر پڑھاؤں گا. توجہ ہے یا نہیں؟ پھر قرآن میں اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے حبیب نہ کسی گناہگار سے مشورہ کرنا، نہ کسی کافر سے مشورہ کرنا. ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی جو گناہگار ہے اس سے بھی اے محمد مشورہ نہیں کرنا، اور جو کافر ہے اس سے بھی مشورہ نہیں کرنا. جب تک سرکار ابو طالب زندہ رہے، پوری تاریخی روایات کو سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہوں، 73 فرقے اس بات پہ متفق ہیں کہ ہر قدم پر اللہ کا حبیب ابو طالب سے مشورہ کرتا رہا. توجہ نہیں کی یار. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے نہ کسی گناہگار سے مشورہ کرنا، نہ کسی کافر سے مشورہ کرنا. اب جب کوئی ابو طالب کے ایمان پر بات کرے، طے ہو گیا کہ محمد کی رسالت پر سوال اٹھا رہا ہے. رسالت پر سوال اٹھا رہا ہے، کیونکہ رسالت مشورہ کر رہی ہے ابو طالب سے. تو ایمان کی بات کرتا ہے، یہ مشورہ ثابت کرتا ہے کہ جیسے 14 معصوم تھے ویسے ہی ابو طالب بھی معصوم تھے. میں جلدی یا علی، بہت ساری آیات میں لے کر آیا ہوں، لیکن میں جلدی سمیٹ کے، کافی لمبا موضوع ہے یہ، جتنی آیات ہیں اگر اس کی ساری تفصیل میں جایا جائے تو 3-4 مجالس کی ضرورت ہے. میں کوشش کروں کہ سب کو سمیٹ کے آپ کے سامنے پیش کروں. تو عصمت کے کس کمال پر ہے؟ توجہ، گناہ رجس ہے، کفر رجس ہے، اور اللہ آیہ تطہیر میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تم سے رجس کو دور رکھے. توجہ نہیں کی آپ نے، توجہ نہیں کی آپ نے، توجہ نہیں کی. میں بات پہنچانے جا رہا ہوں. عصمت کی کس کمال منزل پر ہے ابو طالب کہ جس محمد اور آل محمد سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے آئے ہائے ہائے کہ تم سے اللہ چاہتا ہے کہ رجس کو دور رکھے. تو کتنی پاک ہوگی وہ جھولی کہ جس میں اللہ اپنا وہ حبیب اتار رہا ہے جسے رجس سے دور رکھنا چاہ رہا ہے. توجہ ہے نہیں؟ اللہم صلی اللہ. ابو طالب کی خواہش نہیں ہے کہ محمد گود میں آ جائے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟
اس کا ارادہ ہے کہ محمد کے لیے کوئی ایسی گود ہو. اور پھر یہی نہیں کہ صرف گود میں اتار دیا. چونکہ کل والی مجلس جس کے ذہن میں ہو یہ اس کے وحدہ کی شراکت رکھتے ہیں. توجہ ہے نا کل والی گفتگو. اسی لیے ان کا عمل اس کا عمل ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. عمل یہ کرتے ہیں ارادہ اس کا ہوتا ہے. اسی لیے پال ابو طالب رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا, تو یتیم تھا میں نے تجھے پالا. توجہ نہیں کی. صلوات پڑھے سرکار عمران کی. کعبہ میں سرکار رسالت مآب, اب یہ پھر قرآن کی آیت ہے, عبادت فرما رہے تھے. کفار تنگ کر رہے تھے. بار بار کفار آتے تھے, کوئی نہ کوئی جملہ کہتے تھے, عبادات میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے, تنگ کرتے تھے, دھکے مارتے تھے کہ کسی طریقے سے رسول کی عبادت خراب کر دی جائے. مذاق اڑاتے تھے, اشعار پڑھتے تھے رسول کے خلاف. اچانک پورا مجمع چھٹنا شروع ہو گیا, پوری تاریخی روایت کے ساتھ. 73 فرقوں کی کتاب میں, سنی شیعہ کتابوں میں روایت موجود. مجمع چھٹنا شروع ہو گیا. اب رسول سوچ رہا ہے کہ میں نے کیا تو کچھ بھی نہیں, میں تو اپنی عبادت میں مشغول ہوں, اور یہ جو تنگ کرنے والے تھے یہ خود بخود ہٹنا شروع ہو گئے. اتنا سوچنا تھا, قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے حبیب تیرے رب نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. آیت نازل ہوئی, مڑ کے دیکھا ابو طالب تشریف لا رہے تھے. توجہ نہیں کی, توجہ نہیں کی آپ نے. اب سنیے گا جملہ, سنیے گا جو اس کا نتیجہ ہے, اس جملے کا جو اس تمہید کا نتیجہ ہے, نتیجہ سنیے گا. خیبر میں رسول کی مدد کے لیے جب رسول مشکل میں تھا تو رسول کو ناد علی پڑھنی پڑی. ناد علی پڑھی, علی تشریف لے آئے. یہاں صرف سوچا کہ کوئی تنگ کر رہا ہے. ابو طالب کو اللہ نے رب کہہ کے ظاہر کیا کہ تیرے رب نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. ناد علی پڑھنے سے پہلے جو مجسم ناد علی ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. جس کی اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ. جو اپنی ذات میں مجسم ناد علی ہے. ہائے ہائے ہائے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہے سرکار ابو طالب. قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے میرے حبیب یاد کر جب تو اس سے بات کر رہا تھا جس پر تو نے بھی احسان کیا میں نے بھی احسان کیا. کوئی ایسا احسان, کوئی ایسا فرد ہے جس سے جب محمد بات کرتا ہے اللہ اس احسان پر فخر کرتا ہے. ہائے 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 ہائے. دیکھیں عام طور پر جب کوئی کسی پر کوئی احسان کرتا ہے تو اس پہ فخر نہیں کرتا, اس پہ شکر کرتا کہ اللہ نے مجھے, یہ گھرانہ ہی ایسا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یاد کر جب تو اس سے بات کر رہا تھا جس پر تو نے بھی احسان کیا اور میں نے بھی احسان کیا. کوئی فرد ایسی ہے جس پر کیا گیا ہوا احسان اللہ محمد کو یاد دلوا رہا ہے. اسی آیت کی ذیل میں سورہ زحا کی آیت ہے, اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہا کرو.
بڑی واضح آیت ہے، بچے بچے جانتے ہیں اسے. اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہا کرو. یہ نتیجہ میں دینے جا رہا ہوں. ساری میں نے مجلس سمیٹ لی، وقت میرا ختم ہو گیا. جب صادق آل محمد سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیے وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کے لیے اللہ محمد کو حکم دے رہا ہے کہ ان نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا، سرکار نے فرمایا قسم خدا کی وہ نعمتیں ہیں. یہاں نعمتوں سے مراد وہ احسانات ہیں جو ابو طالب نے محمد پہ کیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد ابو طالب کے احسانوں کا ذکر کرتے رہنا. جناب ابو طالب کے احسانوں کا ذکر مسلسل کرتے رہنا. اب یہاں رک کے آخری ایک واقعہ ہے، وہ آپ تک سنا کے اور مقصد مجلس کی طرف سفر. جنت میں چشمہ ہے جس میں ایک ہی چشمے میں جو شہد کی نیت سے کٹورا ڈالے گا شہد آئے گا، دودھ نکالنا چاہے گا دودھ آئے گا، پانی لینا چاہے گا پانی آئے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ شربت پینا چاہے گا شربت آئے گا. الگ رنگ ہیں، الگ ذائقے ہیں، آپس میں مکس اپ نہیں ہوتے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ چشمہ ایک ہے، ذائقے الگ، تاثیر الگ، کیفیت الگ. یہ ممبر پہ ہاتھ ہیں، بات آپ تک پہنچ جائے میری طرف سے آپ کو واہ ہے. میں آپ کو بھی سے سبحان اللہ کہتا ہوں. جناب سلمان علی کے فضائل پڑھ رہے تھے ایک مکہ کے بوڑھے شخص کے سامنے. مکہ کا ایک بوڑھا شخص تھا، اس کے سامنے علی کی فضیلتیں پڑھ رہے تھے. یہ بوڑھا مسکرا کے کہتا ہے سلمان کیا بات کرتا ہے، یہ تو گھرانہ ہی وہ ہے جس کے آباء و اجداد بھی انہی کمالات کے مالک تھے. توجہ کیجئے گا، میں بات پہنچا گیا. آج میں مجلس سمیٹ کے ایک کونے پر لے آیا ہوں. یہ نتیجہ میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ یہ تو وہ گھرانہ ہے جن کے آباء و اجداد بھی اسی کمال کے تھے. جو تو کمال علی کے بتا رہا ہے یہی کمال ان کے آباء و اجداد میں تھے. سلمان چونک کے کہتا ہے کہ اے بزرگ، اے بوڑھے، کوئی ایسا واقعہ مجھے بھی سنا. توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. ایسا کوئی واقعہ مجھے بھی سنا. بوڑھا کہتا ہے کہ ہم تجارت کی غرض سے جا رہے تھے، ایک صحرا میں بھٹک گئے. آئے ہائے، یہ چشمہ ذہن میں رکھیے گا. ایک صحرا میں بھٹک گئے، ایک صحرا میں بھٹک گئے. اب ہم نے کیا دیکھا؟ ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، ہماری زبانیں حلق سے چپک گئی، ہمارے گریبان کھل گئے، ہمارے گھوڑوں نے گرنا شروع کر دیا، ہمارے اونٹوں نے گھٹنے ٹیک لیے. اب ہم میں اتنی سکت نہیں تھی کہ ہم آگے سفر کر سکتے، ہم مرنے والے ہو گئے تھے. اچانک ہم نے ابو طالب کو دیکھا کہ ابو طالب اپنے گھوڑے پہ بیٹھا مسکرا رہا ہے. ابو طالب اپنے گھوڑے پہ بیٹھا مسکرا رہا ہے. بوڑھا کہتا ہے میں نے کہا کہ ہم مرنے والے ہیں، تو مسکرا کیوں رہا ہے؟ کہا ابھی بتاتا ہوں. اپنے بغل سے نیزہ نکالا، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے نیزہ ریت میں مارا. جیسے ہی ریت میں مارا ریت شکافتہ ہوئی، اندر سے ایک چشمہ جاری ہوا. بوڑھا کہتا ہے جو اس چشمے میں شہد کھانا چاہتا تھا اسے شہد ملتا تھا، جو دودھ پینا چاہتا تھا اسے دودھ ملتا تھا، جو شربت پینا چاہتا تھا اسے شربت ملتا تھا. جو چاہتا تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب عمران نے ابو طالب نے نیزہ مارا. میں کہوں گا یا ابو طالب ہیں تو پیاسے، نیزہ مار کے صرف پانی ظاہر کر دے. پانی نیزہ مار کے ظاہر کر دینا یہ بتاتا آئے ہائے 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 کہ یہ اسماعیل جیسے ہیں. ہائے 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 ہائے.
جبکہ مختلف چشمے جاری کر کے جنت کا چشمہ جاری کر کے ابو طالب نے آنے والی نسلوں تک کو پیغام دے دیا کہ ہم وہ ہیں جو زمین پر بیٹھ کے جنت کے چشمے جاری کر سکتے ہیں. ہم وہ ہیں جو زمین پر رہ کر جنت کے چشمے ظاہر کر سکتے ہیں، جاری کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ابو طالب نیزہ مار کے صرف پانی نکال دیتے تو یہ کام تو کوئی اور بھی کر چکا، لیکن فرق پھر بھی رہتا. اسے پانی ظاہر کرنے کے لیے ایڑیاں رگڑنی پڑی تھی. جو کل کی مجلس سن چکا ہے کہ یہ کن کے محتاج نہیں ہے، یہ ارادہ کرتے ہیں ہو جاتا ہے. آل محمد آپ سے راضی رہیں. اسی ابو طالب کا جس نے عرب میں چشمے جاری کیے، جنت کے چشمے جاری کیے، اس کے بچوں کے پاس کربلا میں پانی نہیں. اجرکم اللہ. میں نے ایک عرض کی تھی آغاز مجلس میں کہ عشیرہ سے عاشور تک سب ابو طالب ہیں. کربلا میں سنتے آتے ہیں کہ بنی ہاشم مارے گئے. قسم خدا کی مجھے جو قتل ہونے والا نظر آیا ہے وہ صرف ابو طالب کی آل میں نہیں. کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا. ہمیں محمد و آل محمد اپنے غم اور اپنی ولایت سے وابستہ رکھیں. عزاداران امام مظلوم، آج علی کی یتیمی کا دن ہے. اجرکم اللہ. اب تک ہم علی کو کبھی حسن کا پرسہ دیتے ہیں، کبھی حسین کا پرسہ دیتے ہیں، کبھی زینب کا پرسہ دیتے ہیں، کبھی کلثوم کا پرسہ دیتے ہیں. آج علی اپنے بابا کا پرسہ لینے کے لیے آیا ہوں. ذرا حوصلے سے مصائب کے درمیان ایک جملہ سن لیجئے گا. یہ جو اسلامی کیلنڈر ہے جو ہم آج محرم سے شروع کر رہے ہیں، یہ پہلے ربیع الاول سے آغاز ہوا تھا اس کا، لیکن کہیں یہ کتابوں میں لکھا نہیں کہ یہ کب اور کیسے آغاز ہوا. عام الفیل کے بعد، اونٹوں والے، ہاتھیوں والے سال کے بعد، جس سال کا خود رسول نے اعلان کیا وہ ابو طالب کی شہادت سے شروع ہوا تھا. اس سال کو رسول نے عام الحزن قرار دیا تھا کہ یہ غم کا سال ہے. اور جب سرکار ابو طالب دنیا سے تشریف لے گئے تو مکہ کے شہر کو مخاطب ہو کے کہا تھا کہ اے مکہ، اب تو رہنے کے قابل نہیں بچا. اجرکم اللہ. کسی کی دشمنی رسول سے نہیں تھی. کربلا ابو طالب کے خون نے لڑی ہے. کربلا ابو طالب کے خون نے قائم کی ہے. اگر دیکھنا ہو کہ لڑائی کس کی کس سے تھی، بزرگ ذاکرین پڑھا کرتے تھے. اگر دیکھنا چاہو کہ کربلا میں کس کی کس سے جنگ تھی تو صرف شام کا دربار دیکھ لینا. تخت پہ بیٹھا ہوا یزید ابو سفیان کا خون ہے. بے چادر کھڑی ہوئی زینب ابو طالب کا خون ہے.
اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، جب آپ کربلا پڑھتے ہیں اور اون و محمد کی شہادت پڑھتے ہیں تو اون و محمد کا زین سے اترنا زینب کے بچوں کا زین سے اترنا نہیں تھا، ابو طالب کا زین سے اترنا تھا۔ جب آپ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا ماتم کرتے ہیں تو عباس کے بازو نہیں کٹے تھے، ابو طالب کا خون کٹ گیا تھا۔ جب آپ کربلا میں علی اکبر کی برچھی پڑھتے ہیں تو وہ برچھی علی اکبر کے کلیجے میں نہیں لگی تھی، محافظ رسالت ابو طالب کے کلیجے میں لگی تھی۔ جب آپ قاسم کی پامالی پڑھتے ہیں تو کربلا میں قاسم پامال نہیں ہوا تھا، ابو طالب پہ گھوڑے دوڑ گئے تھے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور جب آپ کربلا میں پڑھتے ہیں کہ امام حسین بھاگتے ہوئے گھوڑے سے جب زمین پر آیا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر، یہ حسین نہیں تھا، یہ وہ مقصد ابو طالب تھا جو کربلا کی گرم ریت پر تیروں پہ معلق ہو گیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور عزاداران امام مظلوم، یہ غیرت کا پروردگار جو بازار شام میں ہتھکڑیوں بیڑیوں میں نظر آتا ہے، یہ جو بےردا بیٹیاں، بےردا نواسیاں، بےردا پوتیاں شام کے درباروں سے گزرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جناب ام کلثوم نے کوفہ کے دربار میں ایک جملہ کہا تھا، تمہیں میرے حسین سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ تمہیں میرے دادا ابو طالب سے اس بات کی دشمنی تھی کہ میرے دادا ابو طالب نے تم سے محمد کی حفاظت کیوں کی؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ تو بیویوں کی چادریں اس لیے چھینی گئی کہ ابو طالب نے محمد کی حفاظت کی۔ اجرکم اللہ۔ کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا، پوری آل دے دی ابو طالب نے کربلا میں۔ عزاداران امام مظلوم، بس آخری 2 جملے پڑھنے ہیں، اس پہ تابوت آ جائے گا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ رحلت ہو گئی، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ زہر دے دیا گیا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ معصوم اپنی موت نہیں مرتا، معصوم کو شہادت ملتی ہے۔ جناب ابو طالب کو زہر دیا گیا، جناب ابو طالب کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، علی جیسا بادشاہ باپ کے جنازے سے لپٹ لپٹ کے روتا تھا کہ بابا آپ کے بعد علی کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ سننا عزادارو، جس وقت آخری وقت آیا ہے جناب ابو طالب کا، رسول کا ہاتھ پکڑا، علی کے ہاتھ میں دیا، کہا اے علی میں جا رہا ہوں لیکن خیال رکھنا اے علی، اب تو نے ابو طالب بن کر محمد کی حفاظت۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ Ya Hüseyin! 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 Ya بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، آئے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، آئے بابا مر
शब्बरो शब्बीर का ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, चाहे खैबरगी का, ये जनाजा है अली का। हाय बाबा मर गया है शब्बरो शब्बीर का, ये जनाजा है अली का। हाय बाबा मर गया है शब्बरो शब्बीर का, ये जनाजा है अली का। हाय बाबा मर गया है शब्बरो शब्बीर का, ये जनाजा है अली का। हाय बाबा मर गया है शब्बरो शब्बीर का, ये जनाजा है अली का। हाय बाबा मर गया है शब्बरो शब्बीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबरगी का, ये जनाजा है अली का। हाय बाबा मर गया है शब्बरो शब्बीर का, ये जनाजा है अली का। गम अली की बेटियों के हो गए, फिर से ताजा हो गए। गम अली की बेटियों के फिर से ताजा हो गए, फिर से ताजा हो गए। दाग कायम ताज घर में मादरे जलगीर का, ये जनाजा है अली का। हाय बाबा मर गया है शब्बरो शब्बीर का, ये जनाजा है अली का। हाय बाबा मर गया है शब्बरो शब्बीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबरगी का, ये जनाजा है अली का। हाय बाबा मर गया है शब्बरो शब्बीर का, ये जनाजा है अली का। हाय बाबा मर गया है शब्बरो शब्बीर का, ये जनाजा है अली का। गम अली की बेटियों के फिर से ताजा हो गए, फिर से ताजा हो गए। गम अली की बेटियों के फिर से ताजा हो गए, फिर से ताजा हो गए। गम अली की बेटियों के फिर से ताजा हो गए, फिर से ताजा हो गए। दाग कायम ताज घर में मादरे जलगीर का, ये जनाजा है अली का। हाय बाबा मर गया है शब्बरो शब्बीर का, ये जनाजा है अली का। हाय शब्बरो शब्बीर का, ये जनाजा है अली का। या हुसैन
یا حسین 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 لا الہ الا اللہ 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 کلمہ توحید دا بچ گیا ہے کلمہ توحید دا بچ گیا ہے میرا کچھ نہیں بچیا کربلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ کلمہ توحید دا بچ گیا ہے کلمہ توحید دا بچ گیا ہے میرا کچھ نہیں بچیا کربلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آنا نہ دیکھ مدینے چوں ہن پتر جوان دے سینے چوں آنا نہ دیکھ مدینے چوں ہن پتر جوان دے سینے چوں میں پھل برچھی دا چکن لگا میں پھل برچھی دا چکن لگا کنڈ کر گئے سارے انبیاء لا الہ الا اللہ 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 آنا نہ دیکھ مدینے چوں ہن پتر جوان دے سینے چوں آنا نہ دیکھ مدینے چوں ہن پتر جوان دے سینے چوں میں پھل برچھی دا چکن لگا میں پھل برچھی دا چکن لگا کنڈ کر گئے سارے انبیاء لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ گن کل تر کا میدان آیا چاکے ناطق قرآن آیا گن کل تر کا میدان آیا چاکے ناطق قرآن آیا معصوم علی اصغر منگ دریا معصوم علی اصغر منگ دریا پر ایک گھٹ پانی نہ ملا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
گن کل تر کا میدان آیا چاہے ناطق قرآن آیا گن کل تر کا میدان آیا چاہے ناطق قرآن آیا معصوم علی اصغر منگ دریا معصوم علی اصغر منگ دریا پر ایک گھٹ پانی نہ ملا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید دا بچ گیا ہے کلمہ توحید دا بچ گیا ہے میرا کچھ نہیں بچیا کربلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تینج قاسم پامال گیا رل ریت چ حسن دلال گیا تینج قاسم پامال گیا رل ریت چ حسن دلال گیا میں ڈھونڈ رہا وچ مکے تل دے میں ڈھونڈ رہا وچ مکے تل دے میرا سہریاں والا کدے گیا لا الہ الا اللہ 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 تینج قاسم پامال گیا رل ریت چ حسن دلال گیا تینج قاسم پامال گیا رل ریت چ حسن دلال گیا میں ڈھونڈ رہا وچ مکے تل دے میں ڈھونڈ رہا وچ مکے تل دے میرا سہریاں والا کدے گیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید دا بچ گیا ہے کلمہ توحید دا بچ گیا ہے میرا کچھ نہیں بچیا کربلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین شیر کی وہ لاڈلی پہ جو پل بڑی شبیر کی جو لاڈلی سینے پہ جو شیخ پلی جس کی ابان میں جلی تماشوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین صلی علی محمد وعلی محمد متوجہ زیارت السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا محمد عبد اللہ
السلام علیکم یا صفوت اللہ، السلام علیکم یا امین اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا مولایا وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا، والتحیۃ والثناء، السلام علیکم وعلی آبائک السبعۃ وابنائک الاربعۃ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قاطع البرہان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ فرجا وسہل اللہ مخرجا وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم خص انت اول ظالمین باللعن منی وابدأ به اولا ثم عن الثانی والثالث والرابع، اللهم عن يزيد بن معاوية والآن عبيد الله بن زياد وعن مرجان وعن سعد وشمران وعن أبي سفيان وعن زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم حضرت الناس تبارك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا رشيدا وعينا حتى تسمعه وذكرا تعوى تمتعه فيها وتميلا